جب ان پر ہمارے عذاب کا حکم ثابت ہو جائے گا تو ان کے لیے ایک جانور نکالا جائے گا جو ان سے کلام کرے گا. اللہ اکبر کبیرہ. پھر یہ عذاب جب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے محترم ناظرین، آج پھر ایک نیا موضوع لے کر آپ کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہیں. موضوع بڑا ہی سوچنے والا ہے، بڑا ہی ہولناک موضوع ہے. میری مراد روز قیامت اور کفار کی حسرت. پہلے تو بروز قیامت کی ہولناکیاں، کس قدر خوفناک دن ہوگا، کیا کیا معاملات ہوں گے، کیسی کیفیت ہوگی، کیسی دنیا کی چیزوں کے اندر تغیر اور تبدل آ جائے گا، سماعت فرماتے ہیں. پھر کفار کیسے حسرت کے اندر ہوں گے، کیسے ندامت کے اندر ہوں گے. قرآن مجید نے جگہ بجگہ اس حوالے سے ارشاد فرمایا. لیکن پہلے آتے ہیں کہ روز قیامت، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ تبارک و تعالی اس دن کی ہولناکی سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. روز قیامت بڑا ہی دردناک ہے، بڑا ہی خوفناک ہے، ہولناکیوں سے بھرپور ہے. جی ہاں میرے محترم ناظرین، بہت عظیم دن ہوگا. لکھا ہے کتابوں میں 50,000 سال کا دن ہوگا جب اللہ اکبر کبیرہ سورج کا نظام بدل جائے گا، چاند کا نظام بدل جائے گا، زمین کا نظام بدل جائے گا. جی ہاں میرے محترم ناظرین، اللہ قرآن مجید میں سورہ زلزال کے اندر ارشاد فرماتا ہے اس تبدیلی کو کہ زمین ہر شے نگل دے گی. جی ہاں میرے محترم ناظرین، زمین کیا ہے، کچھ بھی باقی نہیں رکھے گی. یہاں تک کہ زمین انسان کے حوالے سے گواہی دے گی کہ اس نے کیا کیا مجھ پر، کیسے اعمال کیے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا سوچئے، آج ہم چھپ کر گناہ کر لیتے ہیں لیکن یہ زمین کیا ہے ہم پر گواہ ہوگی. کل بروز قیامت سارا کا سارا حساب و کتاب کیا جائے گا اور یہ زمین بھی گواہی دے گی، یہ انسان کے اعضاء بھی گواہی دیں گے کہ اے اللہ، اے باری تعالی، اس نے ہمارے ساتھ ایسے ایسے گناہ کے کام کیے تھے. خدارا آج انسانوں سے، لوگوں کی ان نگاہوں سے چھپ کر گناہ کر لیتے ہیں لیکن کل بروز قیامت پھر کیسے بچیں گے؟ اللہ کرے جیسے دنیا میں اللہ ہماری پردہ پوشی فرماتا ہے، قیامت میں بھی اگر کرم ہو جائے، فضل ہو جائے تو کیا ہی بات ہے. ورنہ قیامت کا دن بڑا عظیم دن ہوگا، ہولناکیوں سے بھرپور دن ہوگا. جی ہاں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. وہ پہاڑ جو آج بالکل جامد ہیں، ٹھوس ہیں، وہ ریزہ ریزہ ہو کر ہوا میں اڑ جائیں گے. اسی طریقے سے سورج اور چاند کا نظام بدل جائے گا. آج سورج ہمیں جو تپش دے رہا ہے، روشنی سے ہمارے قلوب کو، ہماری زندگی کو روشن کر رہا ہے، یہ اس کا پشت ہے. کل بروز قیامت یہ سورج بالکل قریب آ جائے گا، سوا میل کے فاصلے پر آ جائے گا اور اس وقت وہ تپش بیک سے نہیں، پشت سے نہیں، بلکہ سامنے کے حصے سے برسا رہا ہوگا اور لوگ اپنے پسینوں کے اندر غوطہ کھا رہے ہوں گے. کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو اللہ کا نیک بندہ ہوگا، اس کو پسینہ محسوس ہی نہیں ہوگا، اس کے پسینے میں خوشبو ہوگی. لیکن ہمارے جیسے لوگ بھی ہوں گے کہ جو بعض گھٹنوں تک پسینے میں تیر رہے ہوں گے، بعض ناف تک، بعض سینے تک، بعض پورے کے پورے اپنے ہی پسینے میں غوطہ زن ہوں گے. العیاذ باللہ. سورج اور چاند کا نظام بدل جائے گا. جی ہاں. اور روز قیامت کیسا ہوگا؟ آئیں سنتے ہیں. دریا اور سمندر ابل پڑیں گے. جی ہاں انسان کی حالت عجیب ہو جائے گی. اب اعمال کا وقت ہوگا. اچھا عمل ہوگا تو سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، دائیں ہاتھ میں دیا
جائے گا اور بروں کا عمل، بروں کا جو حساب و کتاب کا معاملہ ہے وہ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ بعض روایت میں تو یہ لکھا ہے کہ اس کی پیچھے کی سائڈ ہاتھ لے جایا جائے گا اور اس کی پشت سے ڈال کر اس کے پیٹ سے نکال کر اس کا نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ اللہ کرے اللہ تبارک و تعالی ہمیں روز قیامت وہ سیدھے ہاتھ میں ہمارا حساب و کتاب عطا فرمائے۔ جب نامہ اعمال دیا جائے گا، پڑھ کر سنایا جائے گا، پھر شرمندگی ہوگی۔ بڑے بڑے اپنے آپ کو دنیا میں نیک کہلوانے والے بھی اس دن شرمندہ ہوں گے۔ اے کاش اللہ کریم اس دن بھی ہماری پردہ پوشی فرمائے۔ حساب و کتاب کا وقت ہوگا، اعمال کا وقت ہوگا، سزا جزا کا وقت ہوگا۔ نیکوں کو جنت میں جانے کا حکم دیا جائے گا، بروں کو جہنم میں لے جانے کا حکم دیا جائے گا۔ نیکوکاروں کو جنت کی مجزہ سنائی جائے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور پل صراط کا وہ میدان ہوگا، روز قیامت کا محشر کا وہ میدان ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اس خوفناک وقت سے محفوظ فرمائے۔ اور پھر اس دن، قیامت والے دن، روز جزا والے دن، کفار کیسی حسرت میں ہوں گے، کیسی ندامت میں ہوں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ شاعر نے کیا خوب لکھا ہے، نہ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ آج مان لو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو لے کر آئے ہیں، ان پر تصدیق کر لیجئے، ایمان بالقلب کر لیجئے، تصدیق بالقلب کر لیجئے۔ جی ہاں، اللہ قرآن میں کفار کی حسرت و ندامت کے حوالے سے کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیں سماعت فرماتے ہیں کہ اس دن، قیامت والے دن، کفار حسرت میں ہوں گے، پچھتاوے میں ہوں گے، پچھتاوے کا اظہار کر رہے ہوں گے۔ اللہ سورۃ الانعام کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ کفار کہیں گے کاش ہم کیا ہے اللہ کے نبی کو نہ جھٹلاتے، اور وہ اس بات کا اظہار کریں گے کہ اے اللہ ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم ایمان لے کر آئیں، تاکہ ہم اچھے اعمال کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایسے حسرت اور ندامت کے اندر ہوں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور مقام ہے سورۃ الاحزاب کے اندر، اللہ ارشاد فرماتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ دنیا کی زندگی پر وہ کفار افسوس کریں گے، نادم ہوں گے، شرمندہ ہوں گے اور کہیں گے اللہ اکبر کبیرہ، کاش ہم نے رسول کے راستے کی اتباع کی ہوتی۔ اے ہمارے رب، ہم نے سرداروں کا کہا مانا اور ان سرداروں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر قیامت والے دن کہا جائے گا کہ بلاؤ جس کو تم پکارتے تھے، جس کی تم عبادت کرتے تھے، بلاؤ اگر وہ تمہاری مدد کر سکیں، لیکن وہ مدد نہیں کر سکیں گے۔ اسی طریقے سے ایک اور جگہ پر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا سورہ نمل کے اندر کہ وہ لوگ جو کفار ہوں گے، ایمان نہ لانے کی وجہ سے حسرت کر رہے ہوں گے، جب ان پر ہمارے عذاب کا حکم ثابت ہو جائے گا تو ان کے لیے ایک جانور نکالا جائے گا جو ان سے کلام کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر یہ عذاب جب مسلط کیا جائے گا تو وہ کیا ہے، افسوس کریں گے، ندامت کریں گے کہ کاش ہم بھی ایمان لے آتے۔ اور اسی طریقے سے جب ایمان والوں کو ان کے گناہوں کی سزا دے کر جب جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا تو جی ہاں، اس پر بھی کیا ہے، وہ حسرت اور ندامت سے ان کو بڑے شوقی نگاہوں سے دیکھ رہے ہوں گے کہ کاش ہم بھی کیا ہے، اللہ پر ایمان لے آتے، اللہ کی رسول کے باتوں پر عمل کر لیتے۔ جی ہاں، اور اسی طریقے سے قیامت والے دن جب جہنم میں ان کو گھسیٹ کر لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ یہ آرزو کریں گے کاش ہم نیک اعمال کر لیتے، اور ہم بھی اگر نیک اعمال کر لیتے تو ان نیکوکار میں سے ہو جاتے اور ہم بھی کیا ہے، ان کے ساتھ جنت میں چلے جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کیا ہے آیت مبارکہ کا مفہوم، اے ہمارے رب ہمیں واپس بھیج دے تاکہ ہم نیک اعمال کر سکیں، لیکن حسرت اور ندامت کے علاوہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ خدارا اچھے اعمال کر لیجئے، رسول اللہ پر ایمان لے آئیے، رسول اللہ کو آخری نبی مانیے، قیامت کا روز و جزا کا جو معاملہ ہے وہ حق ہے، اس پر ایمان رکھیے، ورنہ پھر کفار ہو کر اگر مرے، کافر ہونے کی حالت میں مرے، ایمان نہ ہونے کی حالت میں مرے
تو پھر حسرت 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 اور ندامت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں روز قیامت کے ان عظیم ہولناک معاملات سے محفوظ فرمائے، اور اللہ کا فضل ہوا تو انشاءاللہ اس دن بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔